अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, आज आपके साथ गुफ्तगू करनी है। तीन बड़े मौजू हैं। एक मौजू है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, उस पर बात करनी है। दूसरा मामला है पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। और तीसरा मामला है कि साद रिजवी की रिहाई के हवाले से हाई कोर्ट में समाअत होना थी, मगर वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई है और अब जो फैसला है वो जुमेरात को मुतवक्के है, लेकिन वो भी हुकूमती सवाबदीद पर होगा कि हुकूमत का रवैया क्या होता है। इन तमाम तफसीलात के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अवाम से खिताब किया और बताया कि महंगाई की बुनियादी वजूहात क्या हैं। उन्होंने वही बातें की कि गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, जब हम हुकूमत में आए तो हमें मईशत कैसे मिली, और उसके साथ उन्होंने वही जो 3 साल तक की बातें हैं वो दोबारा उन्होंने दोहराई और ये कहा कि करप्शन की वजह से आज मुल्क की सूरत हाल यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन जो उन्होंने आखिर में बात की अवाम के रिलीफ की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम घी, आटा और दाल, जो ये 3 बड़ी चीजें हैं, इनके लिए 1300 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं और इससे बराह रास्त अवाम को यानी गरीब अवाम को फायदा होगा। लेकिन एक तरफ उन्होंने ये ऐलान किया तो दूसरी तरफ साथ ये भी बता दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि अगर मजीद इजाफा नहीं करेंगे तो इससे मुल्क पर कर्जों का मजीद बोझ बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी साथ कह दी कि गैस बहरान भी मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। और आखिर में उन्होंने ये कह दिया कि अगर साबिक हुक्मरान जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत अपने पैसे, अपनी दौलत, आधी दौलत वापस पाकिस्तान ले आती है तो फिर वो तमाम अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 50% कमी कर देंगे। लेकिन मशरूत तौर पर उन्होंने कहा कि ये उस सूरत में है कि जब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आधी दौलत पाकिस्तान आ जाए। और उसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाया और रुखसत हो गए। लेकिन जैसे ही वो रुखसत होते हैं तो हुकूमत के अपने एदाद शुमार जारी कर दिए जाते हैं और वो एदाद शुमार हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले यूटिलिटी स्टोर की तरफ से जारी किए जाते हैं। एक तरफ वजीर आजम ये कह रहे थे कि आटा, घी और दाल में वो 1300 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन चंद ही मिनटों बाद यूटिलिटी स्टोर की तरफ से ये बताया जाता है कि खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी की फी किलो कीमत में 38 रुपए इजाफा किया गया है, जबकि कुकिंग ऑयल में 33 रुपए इजाफा किया गया है जो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब हैं। अब जो 5 किलो घी का डब्बा यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब था 1795 रुपए का, अब वो बढ़कर 1982 रुपए का हो चुका है और इस तरह से 187 रुपए जो हैं वो इसमें इजाफा हुआ है। और अगर आप कुकिंग ऑयल खरीदते हैं फी किलो 355 रुपए का, तो अब उसकी कीमत जो है वो 388 रुपए आपको देनी पड़ेगी। और इस हिसाब से घी की कीमत जो है वो 354 रुपए किलो से बढ़कर अब 392 रुपए हो चुकी है। तो वजीर आजम एक तरफ सब्सिडी का ऐलान कर रहे हैं, रिलीफ का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका अपना यूटिलिटी स्टोर जो है उन्होंने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा मामला है वो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास। जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कौमी सलामती की कमेटी का इजलास बुलाया गया है और इस कौमी सलामती की कमेटी में वजीर आजम मेंबर नहीं है, तो इसलिए वजीर आजम को दावत नहीं दी गई है। इस कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ हैं, उन्हें मदऊ किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्हें भी मदऊ किया गया है। इसके साथ साथ जितनी इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें हैं उनकी तमाम पार्लिमानी क़यादत जो इस कमेटी का हिस्सा हैं उन्हें मदऊ किया गया है। वजीर खारजा, वजीर दाखिला और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं उन्हें भी मदऊ किया गया है। और आला अस्करी हुक्काम की तरफ से तमाम कौमी इशूज पर एक मरतबा फिर मुंतखब ऐवान को, मुंतखब नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी जाएगी और गालिब इम्कान है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ
جو معاملات اب تک طے ہوئے ہیں وہ بھی اس اہم ترین کمیٹی میں زیر بحث آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی حالیہ صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بہت اہم ہے۔ آج مریم اورنگزیب کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان مسلم نون قومی سلامتی کے بلائے جانے والے اجلاس میں شرکت کر رہی ہے، جو کہ متوقع طور پر قومی اسمبلی اجلاس کے بعد بلایا جائے گا، کیونکہ اس وقت تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا اور ہمیں گزشتہ روز سے یہ پتا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جس پر مریم اورنگزیب نے ہمارے سوال کے جواب میں کیا کہا، یہ آپ خود ان کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ جب ہم بتائیں کہ قومی سلامتی پارلیمانی قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جمعے کو بلایا گیا ہے اور اس کے بعد شام کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، کیا مسلم نون اور اپوزیشن اس قومی سلامتی کے اجلاس میں عمران خان صاحب کی دیکھیں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب مشاورت صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کارٹلز، مافیا اور ATMs کو ریلیف دینا ہے۔ ہم اس قسم کی کسی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنا احساب اور احتساب کا حساب دے دیا ہے، اب باری ہے اور یہ جو ہیں یہ عوام کے چور ہیں، یہ عوام کے مجرم ہیں، یہ مہنگائی پاکستان میں کرنے کے مجرم ہیں۔ ان کو ریلیف اور NRO دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں ہوگی۔ اور آپ کا جو سوال تھا کہ کسی قسم کی عمران خان صاحب کی سربراہی میں قومی سلامتی کی میٹنگ ہو، مہنگائی کم کرنے کا اجلاس ہو، یا کسی بھی قسم کا پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا اجلاس طلب کیا جائے، مانی خیز ہوگا اور مضحکہ خیز۔ یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب مشاورت صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کارٹلز، مافیا اور ATMs کو ریلیف دینا ہے۔ ہم اس قسم کی کسی مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم لوگوں نے اپنا احساب اور احتساب کا حساب دے دیا ہے، اب باری ہے اور یہ جو ہیں یہ عوام کے چور ہیں، یہ عوام کے مجرم ہیں، یہ مہنگائی پاکستان میں کرنے کے مجرم ہیں۔ ان کو ریلیف اور NRO دینے کے لیے کسی ہم نے جو ترجمان مسلم نون سے سوال کیا تھا وہ تھا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ نے سن لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے تردید بھی کر دی کہ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ بہرحال ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے، اس کے اوپر میں مزید کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب اس سے آگے بڑھیں گے، وہ ہے معاملہ خادم حسین رضوی مرحوم کے صاحبزادے سعد حسین رضوی کی رہائی کا، جو کہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ آج یہ کیس جو ہے اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن یہ سماعت جو ہے وہ جمعرات تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اگر حکومت کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست واپس لی جاتی ہے تو اس صورت میں سعد حسین رضوی کی فوری رہائی متوقع ہے۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے فوری طور پر یہ اقدام نہیں اٹھایا جاتا تو پھر ان کی رہائی میں مزید تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق سعد حسین رضوی کی رہائی ہونی ہے، اور اس رہائی کی کیا وہی شرائط ہیں جو پہلے تھیں، کہ پہلے جو شرائط میڈیا کے سامنے آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے گا، لیکن انہیں شورٹی بانڈ دینا ہوگا، کون کون ان سے ملتا ہے اس کی تفصیلات انہیں روزانہ کی بنیاد پر فراہم کرنا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہیں باہر جاتے ہیں تو متعلقہ SHO کو بتا کر جانے کے پابند ہوں گے، ان سے جو ملنے آئیں گے اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں گے، اور ہفتہ وار حاضری جو ہے ان کی متعلقہ پولیس اسٹیشن میں لازمی ہوگی۔ تو اس طرح کی شرائط جو ہیں وہ اس وقت بھی رکھی گئی تھی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا غیر مشروط طور پر سعد رضوی کی رہائی ہوتی ہے یا پھر اس میں شرائط لاگو کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اب جمعرات کو واضح ہوگا کہ حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ 2 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے سعد رضوی کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے جس طرح سے طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے سعد رضوی کی نظر بندی کے حوالے سے وہ غیر آئینی طریقہ کار ہے، اس لیے سعد رضوی کو رہا کیا جاتا ہے۔ لیکن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں حکومت پاکستان نے چیلنج کر دیا، اور 9 اکتوبر کو حکومت پاکستان نے اس کو چیلنج کیا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا اور دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا گیا کہ اس کی مزید سماعت کی جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اب
ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذرا تاریخ کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ سعد حسین رضوی کو تقریباً 12 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی گرفتاری کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے احتجاج کر رہی تھی، اور حکومت کو نومبر 2020 کا معاہدہ یاد دلا رہی تھی کہ اس معاہدے کے مطابق آپ نے یہ کہا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا. لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اس وقت بھی تحریک لبیک پاکستان کے اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ احتجاج بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سعد حسین رضوی کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی گئی، اور تاحال یہ پابندی برقرار ہے. ابھی معاہدہ ہو گیا ہے. اب اس معاہدے کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ آئیں گی تو ہم آپ کو دیں گے. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ تقریباً 2100 کے قریب تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں انہیں رہا کر دیا گیا ہے. یہ ہم آپ کو کل بھی بتا چکے ہیں. آج ہم نے اس حوالے سے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی سے بھی استفسار کیا کہ حکومت اب معاہدہ کر رہی ہے، لیکن یہ وہی حکومت ہے جس نے تحریک لبیک پاکستان کو انڈین فنڈڈ تنظیم قرار دیا تھا، تو کیا وہ تمام الزامات تھے؟ تو اس سوال پر مولانا طاہر اشرفی بھی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو گیا ہے، تو کیوں اس معاملے پر پھر سوال اٹھائے جا رہے ہیں؟ لیکن سوالات تو ضرور ہوں گے، کیونکہ سوالات ہوں گے تو سوالات کے جواب آئیں گے، اور جوابات آئیں گے تو عوام تک حقائق پہنچیں گے.